وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 سے لے کر 98 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ فالق نمودار کرنے والا ہے، الاصباحی سپیدہ صبح کو، اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی طریقے سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ وجعل اور اس نے بنایا اللیل رات کو، سکنا سکون کا باعث، یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، حسبانا حساب کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا اور سورج چاند حساب سے چل رہے ہیں۔ بے شمار چیزیں سورج اور چاند سے وابستہ ہیں، ان کے بغیر نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو حساب سے رکھا ہے، مجال کہ سورج اور چاند کی رفتار میں کمی بیشی آئے، اور جو راستے اور منزلیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہیں، مجال کہ ان سے ادھر ادھر ہو جائیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا، یہ تمام کام بھی رب تعالیٰ ہی کرتا ہے، یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں رواں دواں رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی، اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ذالک یہ سب، تقدیر اندازہ ہے، العزیز نہایت غالب، العلیم بہت علم والے کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جنہیں اس خالق و مالک اور قادر مطلق کے سوا کوئی بھی وجود میں نہیں لا سکتا، اور ان میں ایک غور و فکر والے انسان کے لیے وجود باری تعالیٰ پر واضح دلائل مل جاتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ گردش لیل و نہار کا نظام اس لیے بنایا کہ تم دن کو اپنے کام کاج کر سکو اور رات کو اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کر سکو۔ کام کاج کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس دن رات کے ختم ہوتی روشنی کا انتظام فرما دیا، اور آرام کرنے کے لیے اندھیرا درکار ہوتا ہے تو اس کا انتظام فرما دیا۔ پھر چاند اور سورج کو اپنی اپنی گردش میں قواعد ضوابط کا اس قدر پابند بنا دیا ہے جس سے وہ سرمو تجاوز نہیں کر سکتے، نہ ہی لمحہ بھر کی تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ پھر انہیں تم دنوں، مہینوں اور سالوں کا شمار کر کے تاریخ مرتب کرتے ہو۔ کیا اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نظام وجود میں لا سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، النجوم ستارے، لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ، بہا ان کے ذریعے سے، فی ظلماتی تاریکیوں میں، البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات وہی ہے، جعل لکم النجوم جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لتہتدوا بہا تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ آج تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، مگر جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ بڑا سادہ زمانہ تھا۔ لوگ صحرائی سفر کرتے تھے
تو ستاروں کو دیکھ کر سمت متعین کرتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں ہے، لہذا ہم نے ادھر جانا ہے، اور سمندر میں کشتیوں کے راستے بھی ستاروں کے ذریعے متعین کرتے تھے۔ ستاروں کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں، ایک آسمانوں کی زینت اور دوسرا شیطانوں کی مرمت۔ رجوم الشیاطین یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے، جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد بھی ہیں اور شریعت کے خلاف بھی۔ قد تحقیق فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیاتی آیتیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ سورج اور چاند کے علاوہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ستارے بھی پیدا فرمائے ہیں جو تاریک راتوں میں جب چاند بھی غائب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ روشنی پہنچاتے رہتے ہیں۔ نیز ان کی چال میں بھی چونکہ ایک ترتیب ہے، لہذا رات کی تاریکی میں ان کی چال سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے اور کتنا باقی ہے۔ سمت بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ اس وقت ہم کون سی سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور راستہ کا بھی تعین ہو سکتا ہے، اور یہ فوائد جیسے خشکی پر حاصل ہوتے ہیں ویسی سمندری سفر میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ستاروں کی پیدائش اور ان کی مقررہ چال اور ان سے انسان کے لیے ایسے فوائد کا حصول بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اور اس کی قدرت کی واضح نشانی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی ستارے پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی مقررہ چال کا پابند بنا سکتا ہے کہ ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوں، اور جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں انہیں ان سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وَهُوَ اور وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ ایک جان سے، فمستقر پھر تمہارے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے، ومستودع اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ فمستقر و مستودع پر ایک قرارگاہ اور امانت سپرد کرنے کی جگہ ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مستقر سے رحم مادر اور مستودع سے صلب پدر مراد ہے۔ قد تحقیق فصلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے، الآیاتی اپنی آیتیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یفقہون جو سمجھتے ہوں۔ قرآن میں دو مرحلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مستقر دوسرے مستودع۔ مستقر جائے قرار کو کہتے ہیں جہاں آدمی زیادہ عرصہ یا ہمیش رہے، اور مستودع ان کے معنی امانت گھر کے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں عارضی قیام ہو۔ اسی مناسبت سے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ مستقر سے مراد آخرت ہے جہاں جنت دوزخ انسان ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور مستودع سے مراد انسان کی عارضی قیام گاہ ہے، چاہے ماں کا پیٹ ہو، زمین پر اس کا قیام ہو یا قبر کی منزل ہو۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان دونوں کا تعلق دنیا ہی سے ہے۔ مستقر ان سے مراد ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ پیدائش سے پہلے زیادہ دنوں تک رہتا ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی صلب ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق مستقر ان سے مراد زمین کا قیام ہے، اور مستودع ان سے مراد پیدا ہونے سے پہلے کے مراحل ہیں۔ یا اللہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، یا اللہ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے اور اتباع قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔